جی بھائی سے، ذاکر مستانہ بھائی سے. اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں علامہ عابد رضوی صاحب. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عشرہ مغفرت اپنی تیزی کی طرف، اختتام کی طرف ہے. عشرہ مغفرت کے حوالے سے کچھ اس طرح کی برکات بتائیں کہ دیکھنے والے ناظرین اس کی برکتوں کو سمیٹ لیں، لوٹ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خذ العفو وأمر بالعرف آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اس سے قبل جب میں ٹرانسمیشن میں آیا تھا تو وہ عشرہ مغفرت کا پہلا دن تھا، پہلی سحری. اور عشرہ مغفرت کی پہلی سحری میں ہم نے اسی موضوع پر تقریباً گفتگو کی تھی کہ مغفرت کے لیے کیا ضروریات ہیں جس کی وجہ سے ہم مغفرت کے مستحق بن سکتے ہیں. تو گفتگو ہماری جہاں پر آ کر ختم ہو گئی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے، اور توبہ کے ساتھ یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری بات ہے کہ بندہ جہاں ان گناہوں کے لیے جہاں اس نے اللہ کے حقوق کی نافرمانی کی توبہ کرتا ہے، وہاں انسانوں کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں یا انسانوں کے جو اس پر حقوق ہیں اس میں وہ غور و فکر کرے کہ کہاں اس نے دوسروں کی حق تلفی کی اور کہاں اس کی حق تلفی ہوئی. اب جہاں اس نے دوسروں کی حق تلفی کی ہے وہاں تو لازمی ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے، اس لیے کہ جب تک بندوں کے حقوق بندوں سے معاف نہ کروا لیے جائیں اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی ان کی معافی نہیں. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے معاملے میں ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اسے معافی دی جائے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. بے شک ہم اپنی ذات کے لیے ہمیشہ معافی چاہتے ہیں، ہم سے چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو ہم لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں، بلکہ رب کی ذات سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جب معافی مانگیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے. اللہ اکبر، تو اللہ جو ہم اکبر. اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسے ہمیں دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. کہ ہم سے عام طور پر ایسی بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت اچھی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب کسی اور جہاں پہ خاص طور پہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بات آتی ہے تو ہم وہ چیز سلیکٹ کرتے ہیں کہ بس وہ ٹالنے والی بات کرتے ہیں. تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ حسن اخلاق کا بھی عمل ہے یہ. اللہ اکبر. میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے اس وقت تک بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، یا جسے اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے ناپسند نہ کرے. جی. تو اس نے اخلاق بھی ہے اور تعلیم اسلام بھی ہے کہ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ خود کو اور دوسرے مسلمان بھائی کو ایک جیسا سمجھے، ایک دوسرے کے لیے دھوکہ دہی کا سبب نہ بنے. تو جب ہم خود کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی بڑی غلطی کو معاف کر دیا جائے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام. ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کمزور ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بچے ہوتے ہیں، معاشرے میں سینکڑوں لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی فطری تقاضوں کے اعتبار سے ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور بالخصوص اگر میں کہوں ہمارے معاشرے میں اس وقت 50% لوگوں کی پریشانیاں کس وجہ سے ہیں کہ کسی مسئلے میں میری انا آ گئی ہے، یا تو میں معافی مانگ نہیں رہا یا میں سامنے والے کو معاف نہیں کر رہا. خاندان کے خاندان بکھر گئے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، بچے والدین سے روٹے ہوئے ہیں، والدین کا دل بچوں سے دکھا ہوا ہے. تو اس سب میں اگر اب گھوم پھر کر وجہ تلاش کریں گے تو وہ عفو و درگزر کا نہ ہونا. اگر ہم معافی کو اختیار کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، ابھی 20 رمضان المبارک آئے گا، فتح مکہ کا موقع ہے، اور فتح مکہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے عفو و درگزر کا بہترین پیغام ہے. صحیح بات. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. کیا بات ہے، کیا یعنی بات ہے. مسلمانوں پر حالات اس قدر تنگ کر دیے گئے کہ جان اور ایمان بچانا مشکل ہو گیا، اور اس پر پھر انہوں نے صبر کے ساتھ اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ پہنچے. پھر وقت بدلا. وقت بدلا تو وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں ہجرت کر کے گئے تھے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کے پاس آئے. اللہ اکبر. اس وقت حالات ان کے کنٹرول میں تھے، طاقت ان کے پاس تھی، فوج ان کی مضبوط تھی، اہل مکہ تو ڈرے ہوئے تھے. اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا. کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا سوائے چند لوگوں کے
جن کا جرم جو ہے وہ عند اللہ اس کی سزا پہلے سے مقرر تھی کہ توہین رسالت ان کا جرم تھا، ان سے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عام معافی کا یہ کہہ کر اعلان کر دیا گیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہمارے سامنے لڑنے کے لیے نہ آئے۔ اس سے پہلے اس نے جتنا بڑا جرم کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے معاف کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ہیں بے شک، اور بحیثیت مسلمان قرآن کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل پرسنالٹی ہے تمہاری۔ اب وہ آئیڈیل ہیں تو ان کی شخصیت کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس میں سے اگر یہ ایک وصف ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اکثر ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں پوری سیرت پر کیسے عمل کروں، تو میں کہتا ہوں ایک بات لے لیجیے، ایک بات ہے کہ آپ عفو و درگزر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، بہت اچھی کسی سے غلطی ہوئی تو آپ معاف کر دیں گے، اگر آپ سے ہوئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ درگزری ہر چیز کا بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بانٹی ہیں، شفقت بانٹی ہے، اور ہر چیز